بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے، جیسے ذکر، دعا، دعوت الی الخیر، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تعلم وغیرہ، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہو جیسے نماز، یا مالی جیسے زکوٰۃ، صدقات، یا بدنی اور مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی، بلکہ ان میں صرف رکنا پایا جاتا ہے، جیسے روزہ۔ اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے، اور یہی اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل ہے اور عمل ہی ہے۔ عبادت کی نیت سے صحیح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کمیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی، جیسا کہ قرآن خود شہادت دیتا ہے، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن جس طرح اسلام نے نماز، زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان و مذاہب کی نماز و زکوٰۃ سے ممتاز بنا دیا، اسی طرح روزہ کو بھی دیگر کے روزوں کے مقابلے میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی غرض سے صوم مفروض کو ایک مہینہ کے لیے خاص کیا گیا، پھر اس کے لیے وہ مہینہ منتخب کیا گیا۔ اس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرحمت فرمایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے کو ضرور رکھے۔ ہمیں اس بات پر یقین کامل کی روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہمارا نارسا ذہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے، البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں انہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور ہڈی چمڑے کے لیے کہ اس ظاہری مجموعے کا نام ہے، یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچہ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچہ کو انسان کبھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور خلاصہ کائنات ہے، اس لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا وجود متحقق ہوتا ہے؟ تو نفس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے، جس کے ذریعہ وہ نہ صرف سمجھتا بوجھتا ہے بلکہ پورے کائنات پر حکومت کرتا ہے، اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ فی خالقکم بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں
سے میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکا ہوں پھونکوں اس میں اپنی روح سے، تو تم جھک پڑو سجدہ میں۔ چونکہ خواہشات نفسانیہ کو دبانے سے قوت روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ میں خواہش بطن اور فرج کی شکست و ریخت ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت ملے گی اور اسی جوہر روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا روزہ کے ذریعے انسانیت کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے۔ روزہ سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر امراض معدہ کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے المعدۃ الامراض، معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مائل ابن آدم ویاء شر من بطنہ، انسان کے لیے سب سے خراب بات اپنے شکم کو پر کرنا ہے، لہذا جب پیٹ کا بھرنا امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے، اور روزہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے، جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی خوبی کی چیز ہے۔ روزہ دار کے سامنے عمدہ اور مرغوب غذائیں، ٹھنڈا اور شیریں پانی رکھا رہتا ہے، مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے روزہ کو برباد کر کے خدا کے غضب کا مستحق بنے۔ ایک مہینے کی یہ مشق و تمرین لامحالہ انسان کے لیے صبر و استقلال اور استقامت کی طاقت پیدا کرے گی۔ چنانچہ ماہرین نفسیات نے اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزہ سے زیادہ ارادوں میں مختری اور عزائم میں پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نگاہ کو پست رکھنے والا فرج کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے بندش کا کام دے گا۔ ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم والصوم نصف الصبر، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور وہ روزہ نصف صبر ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور جہاد کے لیے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے، لہذا جو شخص اپنی ذات کے مقابلہ میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا، اور جس کا اپنے نفس پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیوں کر زیر کرے گا، اور جسے ایک بدن کی بھوک و پیاس پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اس لیے سال میں ایک ماہ کے روزے کا حکم دے کر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ روزہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو اسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی، اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح روزہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو غنا پر ترجیح دی، چنانچہ ارشاد ہے مجھ پر میرے رب نے یہ بات پیش کی کہ میرے لیے بطحائے مکہ سونا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں ایک دن
आसूदा शिकम रहूँगा और एक दिन भूखा रहूँगा। जिस दिन भूखा रहूँगा आपसे तज़र्रो करूँगा, रात को याद रखूँगा, और जिन दिन आसूदा रहूँगा आपका शुक्र और हम्द करूँगा। फिर रोज़ा की वजह से जब आदमी भूख व प्यास की शिद्दत को महसूस करता है तो उसके अंदर गुरबा व मसाकीन की तकलीफ़ का एहसास बेदार हो जाता है, क्योंकि नाज़ो नेमत में पला हुआ जिसने भूख व प्यास की तकलीफ़ कभी बर्दाश्त ना की हो, उसे भूखों प्यासों की हालत ज़ार और अज़ियत का क्या इल्म होगा। लेकिन रोज़ा की वजह से जब उसे भूख की अज़ियत का ज़ाती तजर्बा होता है तो फिर उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि गरीबों और नादारों की इमदाद व इयानत करके उन्हें उस तकलीफ़ व अज़ियत से बचाए। चुनांचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अरबाब सियर लिखते हैं कि हयात तय्यबा के आखिरी दौर में जब अमवाल फ़ना की वजह से आपकी तंगदस्ती दूर हो गई थी तो उस ज़माने में आपने रोज़ों की तादाद में ज़्यादती फरमा दी थी। और जब आपसे उसका सबब पूछा गया तो फरमाया कि रोज़ा इसलिए रखता हूँ ताकि गरीबों को भूल न जाऊँ। और इन सब मसालिह के अलावा सबसे अहम बात जो रोज़ा से हासिल होती है वो अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना है, और ये तस्लीम और ख़ुद सुपुर्दगी हर इबादत का हासिल और ख़ुलासा है। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, हमने सुना और कबूल किया, तेरी बख्शिश चाहते हैं, ऐ हमारे रब और तेरी तरफ लौट कर जाना है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यकीनन मेरी नमाज और मेरी दीगर इबादतें और मेरी हयात और मौत सब अल्लाह ही के लिए है। और ये तस्लीम और रज़ा रोज़ा के ज़रिया यूँ हासिल होती है कि रोज़ादार के सामने उसकी मरगूबात मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल पर वो कुदरत भी रखता है और उनके इस्तेमाल की उसे शदीद ख्वाहिश भी होती है, लेकिन वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें हाथ नहीं लगाता और उनके इस्तेमाल से रुका रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने रोज़ा को बतौर ख़ास अपनी जानिब मंसूब फरमाया। इंसान का हर अमल उसके लिए है, अलबत्ता रोज़ा ये ख़ास मेरे लिए और मैं ही उसका बदला लूँगा। वो मेरे लिए अपना खाना छोड़ देता है, मेरे लिए अपना पीना छोड़ देता है, मेरे लिए अपनी लज्जत छोड़ देता है, मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ देता है। रोज़ा की मशरूइयत से मकसूद इंसान को तंगी और दुश्वारी में मुब्तला करना नहीं है, जैसा कि खुद अल्लाह ताला रोज़ा की फ़र्ज़ियत के बाद उस हिकमत को बयान करते हैं। अल्लाह चाहता है तुम पर आसानी और नहीं चाहता है तुम पर दुश्वारी, बल्कि रोज़ा मकसूद और रूहानियत को कवी करना, इरादा में इस्तेकाम पैदा करना और सब्र और रज़ा का खूगर बनाना, जिस्म को अमराज से बचाना, अल्लाह ताला की नेमतों की इंसान के दिल में कदर व मंज़िलत पैदा करना। रमज़ान मुबारक का रोज़ा जिन मकासिद हसना की तहसील के लिए फ़र्ज़ किया गया था, हमारे सलफ़ सालिहीन ने रोज़ा के आदाब व वाजिबात की रियायत करके उन मकासिद को पूरे तौर पर हासिल किया। वो हज़रात दिन को रोज़ा रखते थे और रात भर ज़िक्र व फ़िक्र और नमाज व तिलावत में मशगूल रहते थे, और रमज़ान मुबारक के एक लम्हे को अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। वो अपनी ज़ुबानों को बेहुदा गोई से बंद रखते थे और कानों को लग़्व और फहश बातों के सामने महफूज रखते थे, सुनने से लग़्व और फहश बातों के सुनने से महफूज रखते थे। उनकी आंखें हराम चीज़ों की तरफ फ़तान नहीं होती थी। इसी तरह उनके तमाम आज़ा रोज़ा से रहते थे। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि हम इस मुबारक महीना को भी दीगर महीनों की तरह ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ा को इसलिए फ़र्ज़ किया था कि उसके ज़रिए रूह और क़ल्ब को फ़ायदा पहुँचे, मगर हमने रोज़ा को पेट और मैदा को पूर करने का महीना बना लिया। अल्लाह ने उसे हिल्म और सब्र के करने का ज़रिया बनाया था, मगर हमने उसे ग़ैज़ व ग़ज़ब और गम और गुस्सा का महीना बना लिया। अल्लाह ताला ने उसे सकीनत व वक़ार का महीना बनाया था, मगर हमने उसे गाली गलौज और लड़ाई झगड़े का महीना बना लिया। अल्लाह ताला ने रोज़ा को इसलिए फ़र्ज़ किया था कि हमारी आदतों में तब्दीली आए, दीगर हमने सिवाय खानों के औक़ात में तब्दीली पैदा करने के कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बबी तफ़ावुत रोज़ा कुजास्त ताबा कुजा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।